بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے طلباء کو اسوا اسٹوڈنٹس گائیڈ کے اس لیکچر نمبر 3 میں علی حسین خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے سابقہ جو 2 لیکچرز تھے اس میں ان دونوں لیکچرز میں ہم نے حمد کے بارے میں جانا تھا اور حمد کی جو مشق تھی وہ حل کی تھی، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہوگا وہ سبق نمبر 2 نعت اور ان کے جو شاعر ہیں محشر رسول نگری، اس کا احاطہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نعت کیا ہوتی ہے۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا نعت رسول مقبول، اس قسم کے الفاظ، تو آخر یہ لفظ نعت ہوتا کیا ہے؟ تو عام زبان میں کہیں تو سیدھی سادھی اس کی تعریف ہے ایک ایسی نظم یا ایسی شاعری کہ جس میں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اس کو ہم نعت کہیں گے۔ اب ایک اور اہم بات، جس طرح کہ سابقہ سبق میں ہم نے بند کے بارے میں جانا تھا، تو یہاں پر ہم نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ آخر شعر کیا ہوتا ہے۔ بند کے بارے میں تو آپ نے جان لیا، لیکن ایک شعر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ شاعری کہ جو 2 لائنوں پر 2 سطروں پر مشتمل ہو وہ شعر کہلاتی ہے۔ یوں اب یہ ایک شعر ہوگا جو کہ 2 سطروں پر مشتمل ہے، اسی طرح یہ ایک شعر ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی یہی لکھا ہے کہ 2 سطروں پر مشتمل۔ اب سطر کا مطلب لائن ہوتا ہے، تو ایسی شاعری کہ جس میں ایک اکائی یا ایک گروپ یا ایک پیراگراف جو ہے وہ 2 لائنوں کا ہو، اس کو شعر کہیں گے۔ اور بند جو ہوتا ہے وہ 2 سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ 3 کا ہوتا ہے، 4 کا ہوتا ہے، 5 کا ہوتا ہے، 6 کا ہوتا ہے، 7 کا ہوتا ہے، 8 کا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول موجود ہے، ویسے ہی ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے جیسے کہ پہلے دیکھے تھے، اور مشکل الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم ان اشعار کے مفاہیم یا مفہوم دیکھیں گے، یعنی معنی دیکھیں گے اس کا، اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب پہلا شعر ہے اس کا کہ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ یعنی میں اس نبی کی نعت بیان کرتا ہوں، نعت سے مراد حمد یا تعریف بیان کرتا ہوں کہ جس نے پیغام حق سنایا، حق کا پیغام یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو لا کے بتایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اب یہ لفظ راستہ بھی ہو سکتا ہے، رستہ بھی ہو سکتا ہے۔ رستہ جو ہے وہ مخفف ہے، شارٹ فارم ہے لفظ راستہ کی، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے آپ کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں، رستہ یا راستہ ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، انسانیت اور جو انسان تھے دنیا میں ان کو انسانیت کا درس دیا کہ آخر انسانیت کیا چیز ہے، کہ آپ انسان بن جائیں، آپ حیوانوں کی طرح زندگی نہ گزاریں بلکہ انسان بنیں، اشرف المخلوقات بنیں۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ سبق میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات، تمام مخلوقوں سے بہتر بنایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی کی وضاحت ہے یا توضیح ہے یا اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا وہ پیغام دیا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، بہترین مخلوق ہو، تو بہترین مخلوق بن جاؤ، انسانیت اپنے اندر پیدا کر لو۔ اب دوسرا شعر ہے دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنی دنیا کیسے بہتر کرنی ہے۔ سنوارنا مطلب ٹھیک کرنا، سارے طریقے بتائے، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے آداب، لباس کے آداب، پھر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا طریقہ، ساری چیزیں بتائیں۔ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی بتایا۔
عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا. انہوں نے نہ صرف دنیا کی وضاحت کی، دنیا کی اصلاح کی، دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا، بلکہ عقبہ یا آخرت، یہاں یہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو عقبہ پڑھیں گے. اور عقبہ جو ہے وہ عربی لفظ عقب یا عاقب سے نکلا ہے. عقب، عاقبت، عاقبت، عاقب، ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے بعد والا، یعنی بعد میں جو آخر میں آنی ہے چیز، جو قیامت آنی ہے، اس کو بھی بہتر کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہم نے اپنی آخرت کیسے سنوارنی ہے. دنیا کے بارے میں تو بتایا ہی بتایا، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کیسے ٹھیک کرنی ہے. پھر تیسرا شعر ہے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خلق کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا اور ان کو روشنی سے بنایا، اپنے نور سے بنایا. لیکن تمام مخلوقات میں سب سے پہلے خلق کیے گئے، لیکن انبیاء کی اگر دیکھیں تو نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجا. اس دنیا میں جو بزم تھی، جو محفل تھی، اس میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. باقی سب نبیوں کو پہلے بھیجا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب جو ہے وہ عاقب بھی ہے، یعنی بعد میں آنے والا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے آخر میں آئے. چوتھا شعر ہے، ہر موڑ پر جلائے شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا. اب جیسے ہم نے یہاں دیکھا تھا راستہ کا جو مسئلہ تھا الف والا، وہ یہاں پر بھی ہے. ایک اور ایک دونوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے. ایک مخفف ہے یا شارٹ ہے، اور دوسرا جو ہے اصل لفظ ہے. مفہوم اور معنی کی طرف آتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر مرحلے پر ہدایت کی شمع جلائی. اب ہدایت کی شمع کو آسان الفاظ میں کہوں، شمع ویسے ایک چراغ یا مشعل یا روشنی یا دیے کو کہتے ہیں، لیکن جیسے مشعل جو ہوتی ہے وہ رستہ دکھاتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ صحیح سمت کون سی ہے، کس طرف ہم نے جانا ہے. تو وہی استعارہ یا اشارہ استعمال کر کے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر، اپنی زندگی کے بھی اور لوگوں کو ان کی زندگی کے موقع پر بھی بتایا کہ کون سا رستہ یا کون سا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. اس کے بعد اگلا شعر ہے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا. غافل، غفلت والا. اب غفلت کیا ہوتی ہے؟ وہ آدمی جو کہ بے ہوش ہو، بے حس ہو، جس کو کسی قسم کی فکر نہ ہو، اس کے حواس جو ہیں، احساسات سارے مر گئے ہوں، یعنی وہ بس ایک کھوکھلا آدمی ہو، نہ اس کو بھوک لگتی ہو، وہ بے پرواہ، لاپرواہ قسم کا انسان ہو، اس کو غافل کہتے ہیں. اور یہی حالت ہوتی ہے انسان جب سو رہا ہوتا ہے. جب سو رہا ہوتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، مچھر کاٹ رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کیا بول رہے ہیں. تو یہی ایک اشارہ استعمال کیا گیا شاعری میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محنت کرنا سکھایا اور بتایا کہ یہ دنیا جو ہے اس میں محنت کرنی ہے ہر حوالے سے، جسمانی حوالے سے بھی، رزق تلاش کرنے کے لیے بھی، اور عبادات میں بھی آپ کو محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ سے لڑنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی، اپنے آپ سے محنت کرنی ہوگی لڑ کر، جس کو جہاد اکبر بھی کہتے ہیں. تو جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ ایک طرح کے غافل تھے، وہ سو رہے تھے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ آخر یہ ہماری زندگی کیسی ہے، کس لیے ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر بتایا کہ آخر آپ لوگوں نے اس دنیا میں چلنا کس طرح ہے. اگلا شعر ہے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا. اب دنیا میں کفر اور شر یعنی جو برائی ہے اس کی آگ لگی ہوئی تھی. شعلہ آگ کو کہتے ہیں اور بھڑکنا جلنے کو کہتے ہیں.
تو آگ کے جو شعلے تھے، آگ کی لپٹ تھی، وہ جل رہی تھی اور اس انسان کو جلائے جا رہی تھی۔ اب یہ لفظ بھی اشارتاً ہی استعمال ہوئے ہیں کیونکہ شاعری نام ہی اشارے کا ہوتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو بتایا کہ نہیں، یہ جو بت پرستی ہے اس سے دور رہو، یہ کفر ہے، یہ تمہیں آخرت میں جلا دے گا۔ ابھی تو تم دنیا میں اپنی زندگی گزار لو گے، لیکن یہ تمہیں تکلیف دے گا، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، یہ جلا دے گا، تمہارے لیے یہ ہلاکت ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہنم کی آگ سے، جو کہ مستقبل میں انسان کی تقدیر بننے والی تھی، اس سے بچا دیا۔ اگلا شعر اگر ہم دیکھیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، کہ جہاں سے مراد یہاں دنیا ہے، کہ اس دنیا میں ہر طرف توحید کی روشنی پھیل گئی۔ شعاع کہتے ہیں کرن کو، یا روشنی کی ایک جو لکیر گزر رہی ہوتی ہے اس کو۔ تو توحید سے مراد، توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، یعنی صرف یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، ہمارا اصلی خالق کون ہے۔ یہ جو بت وغیرہ ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے خدا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو توحید کی پہچان کرائی، اور وہ پہچان جو کرائی وہ کسی ایک خطے میں نہیں کرائی، بلکہ مشرقی دنیا میں بھی اور مغربی دنیا میں بھی۔ یعنی مشرق میں جو آپ دیکھ لیں، انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان اور دیگر اسلامی ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، وہاں تک بھی یہ توحید کا پیغام گیا، اور یہ توحید کا پیغام مغربی ممالک جو ہیں، اب جیسے امریکہ میں بھی مسلمان ہیں، بوسنیا یورپی ملک ہے مسلم ہے، اسی طرح مغرب کے جو دیگر ممالک ہیں، اسپین تک یہ توحید کا پیغام گیا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ یعنی محشر سے ویسے تو مراد ہوتا ہے حشر کا دن، لیکن یہاں پر شاعر کا نام جو ہے وہ محشر ہے۔ اگر آپ آخر میں دیکھیں، محشر رسول نگری، یہ شاعر ہیں۔ تو شاعر جو ہیں وہ خود کو مخاطب کریں، اپنے آپ سے بات کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اور اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو احساس دلاتے ہیں، خود کو احساس دلاتے ہیں کسی بات کا۔ تو شاعروں کے ہاں یہ عموماً ہمیں شاعری میں نظر آتا ہے، بالخصوص آخری شعر میں، کہ وہ اپنا نام ادھر لکھتے ہیں اور خود کو مخاطب کرتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے اکثر جو مسائل ہیں، مدعا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ خود سے بات کرتے ہوئے، جو خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا تھی یہ اپنے خدا کو بھولی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بھیجا، حضرت آدم کو تو یقین تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی اولاد بڑھتی گئی اور وہ اپنے اصلی خدا کو بھولتی گئی، اور بھول گئی کہ ہمیں اصل میں کس ہستی نے پیدا کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ ہمارا اصلی خدا کون ہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو پہچان کرائی کہ لوگوں، دنیا والوں، تمہارا اصلی خالق جو ہے، تمہیں اصل میں جس نے پیدا کیا ہے وہ کون ہے، پہچانو اس کو۔ اور تم جس کے سامنے سر جھکاتے ہو، جن پتھروں کے سامنے، وہ تمہارے اصلی خدا نہیں ہے، تم غلط چیزوں کے سامنے جو ہے سر جھکا رہے ہو، تم پتھروں کو سجدہ کر رہے ہو، پتھر کے بتوں کو سجدہ کر رہے ہو، درختوں کو سجدہ کر رہے ہو، چاند کو سجدہ کر رہے ہو، سورج کو سجدہ کر رہے ہو، جبکہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے۔ تو تم یہ عمل بہت غلط کر رہے ہو کہ ان درختوں کو، پتھروں کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ان کو سجدہ کر رہے ہو۔ اس کے بجائے اپنے اصلی خالق جو ہے اس کو سجدہ کرو۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بگڑے ہوئے، ان گمراہ عربوں کو جو کہ کفر میں مبتلا تھے، پہلے تو ان کو اسلام کا درس دیا اور مسلمان کیا، اور بعد میں آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں توحید کا پیغام پھیل گیا۔ تو یہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کس طرح سے تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگرچہ ذکر تھا، لیکن اس میں تعریفیں جو تھیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھیں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنتی تھے، انہوں نے محنت کی، اور انہوں نے جو پیغام دیا وہ دنیا تک پہنچا، دنیا میں اندھیرا تھا انہوں نے اجالا کر دیا، دنیا بگڑی ہوئی تھی وہ صحیح رستے پہ لے آئے، دنیا بھٹک گئی تھی انہوں نے ان کو صحیح رستہ دکھایا، صراط مستقیم پہ چلایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے اس طرح سے۔ اب یہ تو ہمارا وہ سبق تھا کہ جس میں ہم نے مفہوم اور تشریح دیکھی۔ اب اس سبق کے آخر پہ آپ کو یقینی طور پر ان چند چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو نعت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے کہ آخر نعت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد بند اور شعر کی تعریف، کہ بند کی ہم نے پچھلے اس میں پڑھی تھی، پچھلے سبق میں، اور اس سبق میں ہم نے شعر کے بارے میں پڑھا کہ شعر کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذمہ جو کام ہے، جو سرگرمی ہے، جو مشق آپ نے کرنی ہے، وہ ہے مشکل الفاظ کے معنی، سوری تھوڑا سی یہاں پہ غلط لائن لگ گئی، مشکل الفاظ کے معنی۔ تو مشکل الفاظ کے جو اس سبق میں معنی ہیں وہ آپ کتاب کے آخر میں جو فرہنگ ہے وہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر میں نے سارے بتا دی ہوں گے، لیکن اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ کسی اور ذریعے سے بھی تلاش کر سکتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اور ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اشعار کے مفاہیم یا مفہوم جو ہے، تشریح، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا تھا تیسرا لیکچر۔ اگلا جو لیکچر آئے گا ہمارا، اس میں ہم اس کی مشق کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو سبق ہے، یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید وضاحت ہوگی۔ فی امان اللہ۔